اب ایک اور اولیاء آ رہے ہیں، حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہاں پر زیادہ نہیں دیا ہوگا ان کے بارے میں، لیکن چونکہ میرات الاسرار پڑھا رہے ہیں تو 10 معلوم ہو جاتے ہیں اگر زیادہ پڑھا دیتے، اس لیے سیدھا سیدھا بات۔ سوختہ عشق اشتیاق، سوختہ عشق اشتیاق، آپ شیفتہ قرب و احراق، ثانی مریم صفیہ مقبول رجال، مطلب مرد صفیہ مقبول رجال، یعنی ایسی صوفیہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور مرد ہے۔ ابھی میری بات جو میں کہتا ہوں، صاحب تذکرۃ الاولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا ذکر مردوں میں تم نے کیوں کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے چند وجوہات لکھے ہیں کہ میں نے مردوں میں ذکر کیوں کیا۔ حضرت رابعہ بصری جو وہاں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، یعنی تذکرۃ الاولیاء میں اپن پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کو مرد کیوں کہا۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو تذکرۃ الاولیاء پڑھنی چاہیے، میں بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ مختصر یہ کہ جب تک حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں حضرت رابعہ بصری نہ جاتے، آپ تقریر نہ کرتے، حضرت امام حسن بصری تقریر نہیں کرتے تھے جب تک رابعہ بصری نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر مردوں کے صف میں کیا گیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ طائفہ صوفیہ کلی، طائفہ صوفیہ کلی یعنی ٹوٹل صوفیوں کا گروہ کلی طور پر ٹوٹلی توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے میں تذکرۃ الاولیاء سے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد یہاں پر آتا ہوں۔ آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ ہیں، یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ میں تذکرۃ الاولیاء پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میرات الاسرار پڑھوں گا۔ کیا فرمایا ہے آپ؟ فرید الدین عطار، آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ ہے، سوختہ عشق، بات کریے، سوختہ عشق جن کا جگر عشق سے سوکھ گیا، سوختہ عشق قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھی، اور چھوٹا لکھا ہے۔ اگر معترض یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے رسول اللہ کی حدیث، تو آپ نے یہ دلیل دی کہ آپ نے ان کو مردوں میں شمار کیوں کیا، تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ اور حضور اکرم کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کے بجائے قلب دیکھتا ہے، اسی لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگی۔ قیامت کے دن جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگی۔ لہذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مماثل ہو، اس کو بھی مردوں ہی کی صفت میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے یوم حساب میں جب مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل مریم آئیں گی۔ دوسرا جواب فرید الدین عطار نے دیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری حضرت حسن بصری کی مجالس میں شرکت نہ کرتی تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر انہوں نے تیسرا جواب جو دیا وہ یہ دیا کہ اگر یہ امام حسن بصری کی مجلس میں نہ جاتی تو پھر اس بات کی، اس تذکرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تیسری انہوں نے بات کی۔
لیکن اس کتاب میں جن بزرگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بطور توحید کے بیان کیے گئے، جس میں منو تو کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی جن میں من و تو کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی میں اور تو، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ توحید کے بارے میں ذکر ہے جس میں من و تو کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، میں اور تو ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ اور بو علی قلندر کے اس قول کے مطابق مرد و زن میں فرق کرنا بے سود ہے، عورت اور مرد میں فرق کرنا بیکار ہے، کہ نبوت عین عزت و وقت ہے، کہ نبوت ہی ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ اسی طرح ولایت کے مراتب بھی ہیں جس میں مرد و زن کا کوئی اختیار نہیں، جس طرح نبوت میں، جو علی شاہ قلندر کہہ رہا ہے، نبوت عین عزت و وقت ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح ولایت کے مراتب بھی جن میں مرد و زن کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں عورت اور مرد کا کوئی اختیار نہیں۔ اور چونکہ رابعہ بصری با اعتبار ریاضت و معرفت میں ممتاز مانا تھی، حضرت رابعہ بصری یعنی عبادت اور ریاضت اور معرفت میں ممتاز زمانہ تھی، یعنی اپنے زمانے میں ممتاز عابدہ، ریاضت کرنے والی اور معرفت والی تھی، ممتاز زمانہ تھی، اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی ہے۔ جتنے بھی صوفیہ اہل صفا ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی نظر میں حضرت رابعہ عزت والی تصور کی جاتی ہے، اور آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے، آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے زبردست حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ حجت یعنی دلیل، آپ کے جو احوال ہیں وہ لوگوں کے لیے دلیل ہے، اولیاء اللہ کے لیے بھی دلیل۔ پیدائش وجہ تسمیہ، ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا، اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد تولد ہوئی تھی، پیدا ہوئی تھی، چوتھی بھی لڑکی ہوئی، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ یعنی 4 رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں واپس آ گئے، منع کر دیا، کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، گئے اور ہلکے سے ہاتھ لگا کے آ گئے، اتنے باعزت تھے، شریف تھے۔ دوستوں، اب ان کی بیوی نے کہا، اپنے رابعہ بصری کی ماں نے کہا کہ وہ تیل بھی نہیں ہے گھر میں، چراغ بھی نہیں ہے، تو کم از کم پڑوسی سے جو ہے تیل مانگ لاؤ تو تھوڑا چراغ جل جائے گھر میں۔ اب ان کے والد بڑے جو ہے خوددار تھے، انہوں نے کیا کیا، پاس کے دروازے پہ گئے اور ایسے ہاتھ، بیوی سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے نا، اب کی لگائی اور واپس آ گئے، بولے دروازہ نہیں کھولا۔ سننے لائق بات ہے دوستوں کہ آپ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کریں، کیونکہ آپ کے والد صاحب نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں۔ اب بیوی کے اصرار پہ چلے تو گئے، ہلکی سی تھپکی دے کے آ گئے پڑوس کے دروازے پہ، کہہ رہا نہیں کچھ بولا۔ اس پریشانی میں نیند آ گئی آپ کے والد پہ،
کہ یار کیا کروں، بچی کے ناپ کی مالش کیسے کروں، بچی کو کپڑا کیسے لاؤں، چراغ گھر میں کیسے جلاؤں، یہ اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی۔ تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والی بصرہ یعنی بصرہ کا بادشاہ، والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم یعنی ہر دن 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ سمجھا؟ نیند آ گئی آپ کو؟ کہا تھا خدا کے سوا کسی سے مانگوں گا نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہا ہے، حضرت رابعہ بصری کی خوشی، اور فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لڑکی جس سے 1000 مسلمان بچے جاتے ہیں، گناہ گار، کبیرہ گناہ والے، ایسے ویسے گناہ گار، کبیرہ کو تو اللہ معاف کرے، کبیرہ کبھی اللہ، بڑے گناہ گار۔ اور فرمایا کہ وہ جو والی بصرہ ہے اس سے درود بھیجتا ہے 400 تو جمعے کے دن، اور 100 جو روزانہ، اسے کہنا جمعرات کو تو نے دیکھو، کبھی کبھی اپن کو کوئی چیز لگتی ہے کہ بڑی خراب ہو گئی، بری بات ہو گئی، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کچھ بات بتائی، لیکن وہ اچھائی کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ نے اسے بلا دیا کیونکہ رابعہ بصری پیدا ہونے والی ہے۔